بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر چل رہا ہے. پچھلی آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی برتری فرشتوں کے اوپر واضح فرمائی تھی اس کا ذکر ہوا، اور وہاں ایک بات انتہائی قابل توجہ تھی جس کی تفصیل پچھلے سبق میں نہ آ سکی. وہ یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کا فرشتوں پر جو اظہار کیا گیا وہ ان کے علم کی وجہ سے کیا گیا. اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا اور ان کے علم کو اللہ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا. تو یہاں سے ہمارے مفسرین نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے جو شرف عطا کی ہے، عزت عطا فرمائی ہے، قدر و منزلت عطا کی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ انسان کا صاحب علم ہونا ہے. انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور فرشتے ان کے علم کے سامنے عاجز آ گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو علم کی دولت انسان کو عطا فرمائی ہے، یہ انسان کے اعزاز کا، شرف کا اور اس کی قدر و منزلت کا سبب ہے. علم حاصل کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے. اب انسان کے لیے آزمائش ہے کہ آیا کہ وہ اس صلاحیت سے فائدہ اٹھاتا ہے یا نہیں. یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر تو وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا تو مقام مرتبے تک پہنچے گا، اگر فائدہ نہیں اٹھائے گا تو ایک انسان میں اور جانور میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا. قرآن مجید میں اور احادیث طیبات میں انسان کو بار بار اس بات کی طرف آمادہ کیا گیا کہ جو صلاحیت تجھے علم حاصل کرنے کی عطا کی گئی ہے تو اس سے فائدہ اٹھا اور علم حاصل کر، اور جو حقیقی تیری قدر و منزلت ہے اس تک تو پہنچ. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث طیبات ہیں ان میں تو ایک ایک بات وضاحت کے ساتھ علم کے متعلق بتائی گئی، اور پھر علم کے فضائل بیان کیے گئے کہ علم حاصل کرنے سے عزتیں اور وقار اپنی جگہ پہ ہیں، اور اللہ رب العزت کی کرم نوازیاں اور جنت کے وعدے اور ثواب کے وعدے اپنی جگہ پہ ہیں. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، فرمائے علم والے اور بے علم، علم والے اور جاہل آپس میں برابر نہیں ہیں. لیکن بڑا فرق ہے اللہ رب العزت کی نظروں میں علم اور جہالت کے درمیان. میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خود انہیں قرآن سکھایا. الرحمن علم القرآن، الرحمن وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. اور پھر کس حد تک سکھایا، کیا علمی کرم نوازیاں سرکار کے اوپر ہوئیں. فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اے محبوب جس چیز کا آپ کو علم نہیں تھا ہم نے سب آپ کو سکھا دی ہے. آپ کے اوپر اللہ کا بڑا بڑا فضل ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کو دعا سکھائی گئی قل رب زدنی علما، اے میرے محبوب مجھ سے عرض کیجیے اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ شریف کتاب السنہ کی حدیث نمبر 219 ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو ذر تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک آیت سیکھی ہو، یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. اور تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھا ہو جس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، چاہے عمل کیا گیا یا نہ کیا گیا، یہ تمہارے لیے 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے. معجم الوسط کی حدیث نمبر 3960 ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے، اور تمہارے دین کی بھلائی تقوی میں ہے. تو علم سیکھنا یہ ہمارے دین کا ایک بنیادی حکم ہے. تو الحمدللہ یہ جو ہم قرآن مجید سیکھ رہے ہیں یہ بھی علم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے.
تو ہمیں اپنی زندگی کو علم کی طرف لگانا چاہیے، چاہے ہم عمر کے کسی بھی حصے کے اندر ہیں۔ الحمدللہ اس وقت ہر طرح کے علم سیکھنے کے انتظامات آسانی کے ساتھ ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے ہمارے اس دور میں، دین کا علم ہو، دنیا کا علم ہو، ہر وہ علم جو فائدہ بخش ہے، جس سے دنیا کا فائدہ ہو، دین کا فائدہ ہو، نقصان نہ دے، اسی علم کو سیکھنے کا رب العزت نے اور ہمارے دین نے ہم سے تقاضا کیا ہے۔ وہ علم جو دنیا اور آخرت میں نقصان کا سبب ہے، علم غیر نافع، اسے سیکھنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ تو علم کی طرف ہماری توجہ رہنی چاہیے اور اپنی نسلوں کو ہمیں علم کی طرف لگانا چاہیے۔ اس کے لیے اخراجات کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے وقت لگانا، یہ سارے ثواب کے کام ہیں اور اسے اپنے لیے باعث اعزاز سمجھنا چاہیے۔ اب آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت نے اس واقعہ کو ذکر فرمایا کہ جب فرشتوں کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت اور برتری واضح ہو گئی تو اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم ارشاد فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کی نافرمانی کی اس نے، تو اس نافرمانی کی وجہ سے وہ بارگاہ خداوندی میں منکر ٹھہرا، کافر ٹھہرا، اور اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ یہاں پہ صرف اشارہ ہے، باقی تفصیلات اور اس کا اس وقت جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ ہوا تھا وہ اگلی صورتوں کے اندر آئے گا بڑی تفصیل کے ساتھ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے باعث، اور یاد کرو جب قلنا ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے، اسجدو تم سب سجدہ کرو، لآدم آدم کو، فسجدو پس سب نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکانا اور وہ ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے۔ اب یہاں سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں سے سجدہ کروایا، اس سجدے کی حیثیت کیا تھی؟ آیا کہ وہ عبادت کا سجدہ تھا یا تعظیم کا سجدہ تھا؟ تو بنیادی طور پر یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عبادت کا سجدہ اور ایک ہے تحیت اور تعظیم کا سجدہ۔ جو عبادت کا سجدہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی ہستی کو الہ یا اس کا شریک قرار دے کر اسے سجدہ کیا جائے، اور جو عبادت کا سجدہ وہ صرف اللہ کے لیے جائز۔ اللہ کے علاوہ اگر عبادت کے طور پہ کسی کو سجدہ کیا تو بندہ مشرک ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اور دوسرا ہے تحیت اور تعظیم کا سجدہ۔ یہ سجدہ وہ ہے کہ کسی کو خدا تو نہ سمجھا جائے، خدا کا شریک نہ سمجھا جائے، لیکن محض اس کی تعظیم کے لیے اسے سجدہ کیا جائے۔ یہ کفر و شرک تو نہیں ہے لیکن حرام ہے، ناجائز ہے کسی کو تعظیم کا سجدہ کرنا۔ ہماری شریعت میں یہ دونوں سجدے ناجائز ہیں، یعنی نہ ہم کسی کو اللہ کے علاوہ عبادت کا سجدہ کر سکتے ہیں اور نہ تعظیم کا سجدہ کر سکتے ہیں۔ پہلی شریعتوں میں، کچھ شریعتوں میں تعظیم کا سجدہ جائز ہوتا تھا کسی دوسرے کو کرنا، لیکن ہماری شریعت میں تعظیم کا سجدہ کرنا بھی کسی کو جائز نہیں۔ دونوں سجدے ہمارے ہاں ناجائز ہیں، نہ کسی کو ہم اللہ کے علاوہ تعظیم کا سجدہ کر سکتے ہیں، نہ عبادت کا سجدہ کر سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے جو سجدہ کیا تھا وہ یہی تعظیم کا سجدہ تھا، جس کا ذکر سورہ یوسف شریف کے اندر موجود ہے۔ اب یہاں ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے کہ تعظیم میں اور سجدے میں بھی فرق ہے۔ محض کسی بڑے کی تعظیم کرنا، شفقت کی وجہ سے کسی کی تعظیم کرنا، اس کی عظمت کی وجہ سے کسی کی تعظیم کرنا، یہ تو ہماری شریعت میں جائز ہے، لیکن تعظیم کی وجہ سے کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رہے کہ کسی کے سامنے جھکنے سے مطلب یہ کہ اس کے ہاتھ چوم لینا یا کسی نیک آدمی کے والدین کے پاؤں چوم لینا یہ حرام نہیں ہے، اور نہ ہی یہ سجدے میں شامل ہے۔ سجدہ نام ہے جسم کے 7 اعضاء کا زمین پہ رکھنا۔ لغوی طور پر تو اس کا معنی ماتھا زمین پہ رکھنا، اور شرعی طور پر سجدہ وہ جسم کی وہ حالت ہے کہ جب 7 اعضاء زمین کے اوپر رکھے جائیں۔ ان 7 اعضاء میں دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں قدم، ماتھے اور ناک کی ہڈی، جب یہ 7 اعضاء زمین کے اوپر رکھے جائیں گے تو تب سجدہ ہوگا، اس کے بغیر سجدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو لوگ
اس پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ جس نے کسی کے ہاتھوں کو چوم لیا، کسی کے پاؤں کو ہاتھ لگا لیا، جس نے کسی قبر کو چوم لیا تو یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی سجدہ ہو گیا۔ نہیں بھائی، اللہ رب العزت نے سجدے سے منع کیا، تعظیم سے منع نہیں کیا۔ ایسے نہ بنو کہ اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کی نظر ماننے سے منع کیا ہو اور تم نے اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کی، محبوب بندوں کی، بندوں سے تعظیم کرواتا ہے اور سجدے سے منع کرتا ہے۔ تو تعظیم اور سجدے میں فرق سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیے، تعظیم کے ساتھ، یہ شفقت کے ساتھ کسی کو چوم لینا، کسی بچے کو چوم لینا، مرد کا اپنی بیوی کو شفقت کے ساتھ چوم لینا، اب اس میں کون سی ناجائز بات ہے؟ متبرک اشیاء کو چومنا، ہم قرآن پاک کو چومتے ہیں، غلاف کعبہ کو چومتے ہیں۔ البتہ ہمارے بزرگوں نے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ قبر کو نہ چومیں، انہیں احتیاط کی وجہ سے چوم سکتا ہے، لیکن احتیاطاً منع کیا گیا ہے کہ بندہ قبر کو نہ چومے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے آگے سجدہ کرنے کا راستہ کھل جائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا وہ سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا۔ تو سب فرشتوں نے رب العزت کی فرمانبرداری میں آ کے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم سجدہ کسے کرتے ہیں، انہوں نے بس یہ سوچا کہ اللہ کا حکم۔ ایک ابلیس، اس نے اللہ کے حکم کو نہیں دیکھا، اس نے جناب آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ یہ تو مجھ سے بعد میں پیدا ہوئے، یہ تو مٹی سے پیدا ہوئے اور میں بڑا عبادت گزار ہوں، میں بڑا تقوی شعار ہوں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے انہیں سجدہ کرنے کی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، یعنی انکار اور تکبر کی وجہ سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ تو فرشتوں کی نظر تھی اللہ کے حکم کی طرف، اور اس کی نظر سے جناب آدم علیہ السلام کی طرف، اور آپ مقام مرتبے کی طرف۔ تو فرشتے جنہوں نے عاجزی اختیار کی، اللہ کا حکم مانا، وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی پہلے بھی ان کے اوپر کرم نوازیاں تھیں، کرم نوازیاں مزید بڑھ گئیں، اور ابلیس کے اوپر پہلے بھی اللہ کی کرم نوازیاں تھیں، لیکن جب اس نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے حکم کو ماننے سے یہ رک گیا، تو اللہ رب العزت نے سب کرم نوازیاں اس کے اوپر ختم کر دیں، اپنی بارگاہ سے اسے نکال دیا۔ تو یہ ابلیس فرشتوں کی نسل میں سے نہیں تھا۔ قرآن مجید میں آگے ایک مقام پہ آیا ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربی، یہ جنوں میں سے تھا اور اس نے رب کے حکم کی نافرمانی کی، لیکن تقوی شعار اور عبادت گزار اتنا تھا کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا فرشتوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ تو جب فرشتوں کو حکم دیا گیا تو اس حکم میں یہ بھی شامل تھا۔ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، پس سب نے سجدہ کیا، انہیں الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اللہ کا آرڈر آ جائے قرآن مجید میں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم حدیث کے ذریعے ہمارے سامنے آ جائے، شریعت کا مسئلہ ہمارے سامنے آ جائے، پھر ہماری گردن جھک جانی چاہیے۔ پھر اپنا خیال، اپنی سوچ، یا کوئی دوسرا کیا کہے گا، کسی دوسرے کا حکم وہاں پہ نہ ماننا پڑے، اللہ کے مقابلے میں کسی کے حکم کو رد کرنا پڑے، اس میں ہمارے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی کامل اتباع اور فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔